الحمدللہ کہ یہاں آنے کا بڑا اشتیاق ہوا. دین کی مضبوطی کے بارے میں میں نے سنا، مال کی زیادتی کے بارے میں میں نے سنا، خاندانی مضبوط نظام کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، مضبوط عقیدے کے بارے میں، جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہترین کوالٹیز ہیں. تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آئی لو یو فار اللہ. کیا آپ مجھ سے محبت رکھتی ہیں؟ تو ہم یہ چاہیں گے کہ یہ پروگرام بالکل ڈسپلنڈ انداز میں ہو. دیکھیں کتنے اچھے انداز میں پورا آرگنائز کیا گیا ہے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے دلوں کو اور زیادہ ایمان سے منور کر دے، اور اللہ تعالی ہم کو سچ مچ کچھ نہ کچھ کر گزرنے والا بنائے. پیاری بہنوں، آج کا جو موضوع ہے اس کے تعلق سے میں نے 3 قرآنی کو لیا ہے. جن ماؤں کا قرآن میں ذکر آیا ہے ان میں سے 3 ایسی ماؤں کو چنا ہے جن کی زندگیوں سے ہم سیکھیں انشاءاللہ. تو سب سے پہلی ماں جس کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے ام موسیٰ. 3 مائیں، ام موسیٰ، ام عیسیٰ اور ام اسماعیل. الحمدللہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے بھی ہیں ان کے بارے میں اور اکثر و بیشتر ذکر بھی آتا ہے، لیکن پیاری بہنوں جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ہماری ذہنی کیفیت جو ہوتی ہے اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو گائیڈنس ہمارے لیے نازل کرتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ریفلیکشنز جو ہم لیتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا سیکھیں، جائزہ ہم کیسا لیں. تو جب میں آپ کو یہ تمام جو ہے کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ ہماری جو مائیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہی ہوں، میں آپ سے مؤدبانہ التماس کروں گی، عاجزانہ اپیل کروں گی پیاری بہنوں کہ ہم جائزہ لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی. تو فرض کیجئے ام موسیٰ کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں، سورہ قصص چیپٹر نمبر 28 ورسز 7 to 13، 7 سے 13 نمبر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اوحینا الی ام موسیٰ، جب اللہ تعالیٰ نے اشارے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی نازل کی، ان کو بتایا، ان کو اشارہ دیا. کس بات کا؟ لا آف دا لینڈ کیا تھا عزیز بہنوں اس وقت کا؟ فرعون کیا کرتا تھا؟ سارے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا. تو لا آف دا لینڈ جو ڈسپلنری لا کیا تھا اس وقت کا؟ یہ جابر بادشاہ جو ہے تمام لڑکوں کا قتل کر ڈالتا تھا. ایسے وقت پہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو ایک ٹوکری میں ڈال دو اور دریا میں ڈال دو. ہم اپنے آپ کو ام موسیٰ کے شوز میں لے آئیں. Put yourself in the shoes of ام موسیٰ. اپنے چشم تصور سے اپنے آپ کو وہاں دیکھیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم دیتا تو میں کیا کرتی. اب دیکھیے یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کون سے الفاظ کون سی آیتیں چنتا ہے، یہ اللہ کا ہی راز ہے. بائبل میں اگر دیکھا جائے اور دیگر جو ہے دینی کتابوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری سٹوریز ہیں، انوانٹڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ اس میں بتائے گئے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ چنتا ہے، یہ آیت نازل کرتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ. اللہ تعالیٰ کیا چوز کر رہا ہے نازل کرنے کے لیے؟ ام موسیٰ کے دل کی کیفیت. امیجن بہنوں، ایک عورت کے دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے جب وہ اپنا بچہ سمندر میں ڈال دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو چوز کرتا ہے کہ
موسیٰ کے دل کی کیفیت بیان کی جائے. ہنڈریڈز آف ادر ڈیٹیلز وہ مینشن نہیں ہے جو کہ بائبل میں ہے. اب آپ سوچیے عزیز بہنوں, اس کی دل کی کیفیت کیسی ہوگی کہ اندازہ لگائیے کہ 5 منٹ آپ شاپنگ کے لیے جو جاتی ہیں, آپ کا بچہ اگر 3 سالہ 4 سالہ بچہ کہیں چلا جاتا ہے, ماں بے چین ہو جاتی ہے, ارے عبداللہ کہاں چلے گئے, پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں ہم, ہے نا, کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی بچی, پتہ نہیں کہاں چلا گیا بیٹا. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ سیف انوائرمنٹ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے دریا میں ڈال دیجئے, پانی میں ڈالنا ہے اس باسکٹ کو. اب وہ باسکٹ جو ہے ایسی بھی نہیں ہے جو کہ پانی میں ڈوبے گی نہیں, سوئمنگ پروف تو نہیں ہے وہ. ہو سکتا ہے کوئی چٹان آ جائے, ٹاپل ہو جائے, پوری الٹ جائے, وہ ہو سکتا ہے مگرمچھ اس کو نگل لے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ, اس کے دل میں ایک فؤاد ہو گیا. فؤاد کیا ہے؟ بالکل خالی ہو گیا, وہ ہالو جس کو کہیں گے, جس کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے. اٹس لائک جیسے ہم کہیں گے نا ایک ٹیمپرری پیرالیسس جو ہے نا, بالکل سختے میں آ گئی ہے وہ ماں. ہائے اللہ میں نے کیا کر دیا. ڈال تو دیا انہوں نے کیونکہ اللہ کا حکم ہے, اور دوسری طرف اگر نہیں ڈالتی ہیں تو کیا ہوتا ہے, اس بچے کا قتل کر ڈالا جائے گا. تو ڈالا تو صحیح, لیکن دل پورا خالی ہو گیا, بالکل ایک فؤاد کی طرح ہو گیا. کیسا فؤاد؟ جب بچے پیدا ہوتے ہیں پیاری بہنوں, تو آرزویں, تمنائیں, خواہشات, میرا بیٹا بڑا ہوگا, میری بیٹی جو ہے ڈاکٹر ہوگی, وہ ایک داعیہ ہوگی, حافظ القرآن ہوگی, میرے لیے قرۃ عین ہوگی, کتنی ساری خواہشیں ہوتی ہیں نا. تو وہ کیا ہو گیا, سب چیز خالی ہو گئی, بالکل جیسے کہ ٹوٹ بکھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا دل. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 10 میں آگے فرماتے ہیں, لولا اربتنا علی قلبہا, لولا اربتنا علی قلبہا, اگر ہم اس کے دل کو نہیں تھام لیتے, اگر ہم اس کے دل کو مضبوطی نہیں عطا کرتے, اگر ہم اس کے دل کو استقامت نہیں عطا کرتے, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ربطا, جس کے معنی ہے بالکل باندھنا, مضبوطی عطا کرنا. اللہ تعالیٰ نے جب اس نے اللہ پر توکل کیا, جب اس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض میں اس کو کیا عطا کیا, استقامت عطا کی. تو استقامت بس یوں ہی نہیں ملتی ہے, اس کے لیے پہلا قدم کیا ہے, ہم کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے. چاہے جتنی بھی مشکلات ہوں, چاہے جتنی بھی آڈ سچویشن ہو, ہم کو کیا کرنا ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس پر توکل اللہ کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بکھر رہی ہے, ٹوٹ رہی ہے, بالکل ابھی دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ لیا, اس کو مضبوطی عطا کی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, زبردست اللہ رب العالمین کا پلان ہے کہ جیسے کہ شیر کے منہ میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے. وہ بہن آتی ہے اور پھر رضائی کے لیے کوئی تیار, کس کے بچہ جو ہے دودھ کسی کا نہیں پیتا ہے, یہاں تک کہ موسیٰ کو ہی بلایا جاتا ہے. اور اب دیکھیے پیلس کے اندر دشمن کی گود میں پل رہا ہے, کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ. گرین کارڈ مل گیا اب ان کو, ماں, بیٹے اور پورے خاندان کو. اب بہترین طریقے سے کمپلیٹ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت ہو رہی, اور بیسٹ آف فیسلٹیز کے ساتھ ان کی نشو و نما ہو رہی. تو میری عزیز بہنوں, یہ ہے نتیجہ اگر اللہ رب العالمین پر توکل کیا جائے, اگر اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے.
یہی ربطہ کے لفظ جو ہے نا قرآن میں 2 اور مقام پر بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں وہ ان نوجوانوں کا جو ذکر کرتا ہے جو کہ اللہ کے لیے نکلتے ہیں, اللہ پر پورا بھروسہ اور توکل کر کے. اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, رائٹ. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ انفال چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں جبکہ مومنین گھبرا گئے تھے, جبکہ مومنین بہت کم تھے اور دشمنان اسلام بہت زیادہ تھے, اس وقت جب ان لوگوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کے دلوں کو مضبوط کیا. تو یہی ربطہ کا لفظ آتا ہے وہاں پہ بھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو نازل کیا یہاں تک کہ مومنین کے دل جو ہے بہت مضبوط ہو گئے. اور جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی استقامت عطا کرتا ہے نا تو کوئی مشکل نہیں نظر آتی میری پیاری بہنوں. موسیٰ جو ہیں ایک نبی نہیں ہیں, ایک عام خاتون تھی. وہ بھی جب ان کا گہرا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے تو ہم اور آپ, ہمارا بھی ہم گہرا تعلق, گہرا ربط اللہ تعالیٰ سے قائم کر سکتے ہیں. اگر ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا تو ویسا ہی ہمارے لیے بھی ہماری دعائیں رنگ لائیں گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی مدد کی. دوسری ماں جن کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وہ ہے عیسیٰ, مریم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چیپٹر نمبر 19 سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں, چیپٹر 16 ورس نمبر 16 سے لے کے ورس نمبر 36, اور دوسرے مقام پر بھی اس سٹوری کے بارے میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک خاص شرف عطا کیا مریم علیہ السلام کو. نہ صرف یہ کہ ان کا نام قرآن میں آتا ہے بلکہ ایک پوری سورہ مریم ان کے نام سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی. کون سی ایسی کوالٹیز تھیں جو مریم علیہ السلام میں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف دیا. اور صرف یہی نہیں پیاری بہنوں, اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسی واحد ہستی ہیں جن کو ایک نبی کے لقب سے بلایا جاتا ہے, عیسیٰ ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام کو جب قرآن میں بلایا جاتا ہے تو ابن مریم کے نام سے بلایا جاتا ہے, اور یہ شرف کسی اور کو نہیں حاصل ہے. اپنی والدہ کے نام سے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں. ان اللہ اصطفیٰ کی و طہر کی و اصطفیٰ کی علی نساء العالمین, کہ یہ بہت ہی بہترین صفت والی, اعلیٰ ترین اخلاق اور اعلیٰ ترین کردار والی خاتون جس کو قرآن نے قرار دیا وہ ہے مریم علیہ السلام. اور کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی حیا بہت زیادہ پسند آئی. اللہ رب العالمین کو ان کی موڈیسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ پسند آئی. جب جبرائیل علیہ السلام ایک نوجوان حسین شخص کی شکل میں ان کے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ ایک دعا گو عورت تھی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق, گہرا ربط, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. ہر دعا کیا ہے عزیز بہنوں؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہے, اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں, ہم گڑ گڑا رہے ہیں, ہم جو ہے بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کیا. اور اسی تعلق سے قرآن میں بھی آتا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام ان کے محراب میں آتے اور دیکھتے ہیں کہ یہ سارے نان سیزنل فروٹس ہیں, یہ سارے پھل ہیں جو کہ عام طور پر موجود نہیں ہیں, مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں, جو تو کہتی ہے کہ ہوا من عند اللہ,
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ قرآن کے تعلق سے مس یونیورس آف دا قرآن کہلایا جائے تو وہ ہے مریم علیہ السلام. عام طور پہ نسلیں جو ہے دیکھتی ہیں اور بڑے بڑے فخر سے دیکھتی ہیں مس یونیورس اور مس سو اینڈ سو، مس ورلڈ. مس یونیورس آف دا قرآن اگر کوئی ہے پیاری بہنوں تو وہ ہے مریم علیہ السلام. پھر تیسری وہ ہے اسماعیل. پھر سے میں آپ سے درخواست کروں گی عزیز بہنوں کہ اپنے آپ کو ہم اس صحرا میں لے جائیں جہاں پہ ماں ہاجر تھی، ہاجر علیہ السلام. اور وہ وقت جب کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، انہوں نے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیوں مجھے یہاں چھوڑ رہے ہو. جب آپ نے جواب نہیں دیا تو صرف ایک سوال کیا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تو کہا پھر میرا رب مجھے رائے گاہ نہیں جانے دے گا، پھر میں اللہ پر توکل کروں گی. تو عزیز بہنوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہی وقت کے بعد کھانا پینا، کھجور پانی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کا طرز عمل دیکھیے. ہاجر علیہ السلام کیا کرتی ہیں؟ وہ چاہتی تو مصلی بچھا کے یا وہیں پہ تسبیحات کرنا شروع کر سکتی تھی. وہ چاہتی تو اللہ کو دعا مانگتی بیٹھ سکتی تھی. لیکن اللہ سے دعا تو دلوں میں اور اللہ کا ذکر دل میں لیتے ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ ایکشن. کیسا ایکشن؟ سعی، جد و جہد کی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. سعی کے کتنے چکر ہیں عزیز بہنوں؟ 7 چکر. وہ چاہتی تو 1 یا 2 چکر پر بھی اکتفا کر سکتی تھی نا. 1 چکر 2 چکر کافی ہے، دیکھ لیا میں نے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے، یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے کتنے چکر لگائے؟ کنٹینیوسلی جد و جہد. عزیز بہنوں، وہ جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے محنت ضروری ہے، کیونکہ پھل اتنا ہی ملے گا جتنا کہ ہم محنت کریں گے. وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہادہ. تو عزیز بہنوں، 1 2 نہیں، 3 4 5 6 7 چکر لگاتی ہیں وہ. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. میری عزیز بہنوں، کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے اور کچھ کام ایسے ہیں جو انہوں نے کیے. ہم پاز کرتے ہیں، ہاں، اس سٹوری کو ہم کچھ لمحوں کے لیے پاز کرتے ہیں اور ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ اگر میں اور آپ اس جگہ پر ہوتے تو ہم کیا کرتے. کیا ہم کمپلینز، شکایتیں، پتہ نہیں مجھے ہی کیوں چھوڑ کر گئے میرے ہسبینڈ، پتہ نہیں کیا پرابلم ہے، ایسا کوئی ہوتا ہے، ایسا کبھی چھوڑ کر جاتا ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہ شاید رونا شروع کر دیتے. دیکھیے کتنی سمارٹ ہیں ہاجر علیہ السلام. ان کا سینس کیا کہیں گے، پریزنٹ مائنڈڈ ہے وہ کتنی، کہ وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں جلدی سے جلدی، زیادہ سے زیادہ کوشش کروں کہ کسی طرح اپنے بچے کی جان بچا لوں. اور ایک طرف وہ ڈینجرسلی تھرسٹی بیٹا ہے جو کہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے. بس وہ بچے کو لے کر، بلبلاتے بچے کو لے کر بیٹھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے بچے کو وہاں رکھا اور فوری طور پر جو جد و جہد کر سکتی تھی وہ جد و جہد انہوں نے کی.
تو عزیز بہنوں، ہم اکثر ایک فون کال، 2 فون کال، ایک مرتبہ کلاس کو چلے گئے، 2-4 مرتبہ چلے گئے، اس کے بعد نہیں سمجھ نہیں آ رہا، یا میں کر نہیں سک رہی ہوں یا یہ ہو رہا ہے کہ کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا، یا ایڈمیشن نہیں مل رہا، یا رجسٹریشن نہیں ہو رہا. تو عزیز بہنوں، ہم شیطان کے وسوس میں آ جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہماری ماں ہاجر جو ہے کیا سکھاتی ہے کہ ہم ایسی قوم ہیں، ہمارے رگوں میں ایسا خون دوڑ رہا ہے جو کہ ہاجر علیہ السلام کا ہے. اور دیکھیے اس کی برکت، دیکھیے اس کا نتیجہ کیسا ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ بس یوں ہی اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے کہنے کے لیے کہ ہاں میں تیار ہوں ابا جان، آپ مجھے صابر بندوں میں سے پاؤ گے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام سے کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو کیا جواب تھا اسماعیل علیہ السلام کا؟ ستجدونی انشاءاللہ. تو پیاری بہنوں، ستجدونی انشاءاللہ کے پیچھے ایک بڑی تحریک ہے، ایک تربیت برپا ہے. بس یوں ہی کوئی بچہ، آج اگر ہم کسی بچے سے کہہ دیں، میرے اور آپ کے بچے کی مثال لے لیں میری عزیز بہنوں آپ، اور ہم ان سے پوچھیں کہ اگر آپ اس جگہ پہ ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ تو پیاری بہنوں، جب ماں بھلی بنتی ہے تو نسلیں بھی بھلی بنتی ہے، اور جب ماں بری بنتی ہے تو نسلیں بھی جو ہے تباہی اور بربادی کی طرف جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس امت مسلمہ کو دے گزریں، ہم کچھ نہ کچھ دین کی خدمت ہم کریں، چاہے دنیا میں ہم کتنے بھی آگے ہوں، لیکن اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے والے بن جائیں. ہاجر علیہ السلام نے یہ مثال جو پیش کی، اس کی مثال ایسی ہے پیاری بہنوں کہ یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی زیادہ بھا گئی، اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ارکان جو انہوں نے کیے اس کو ایک فرض کے طور پر قرار دیا. نہ صرف یہ کہ عورتیں ان کو ایمیولیٹ کریں، نہ صرف یہ کہ عورتیں اسی طرح سے کریں جس طرح سے انہوں نے کیا، بلکہ یہ کہ مرد بھی جب تک ویسا نہیں کرتے حج جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تو دیکھیے کتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، کتنا بڑا آنر، کتنا بڑا شرف ان کو حاصل ہے. لیکن افسوس در افسوس ویسٹرن میڈیا اور کفار میڈیا جو ہے یہ کہتی ہے کہ اسلام نے جو ہے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، عورت کو جو ہے بند کر کے رکھ دیا جاتا اور اس کے پاس کوئی رائٹس نہیں ہیں. نعوذ باللہ، کون سا ایسا ازم ہے، کون سا ایسا مذہب ہے جو کہ عورت کو اتنا بڑا مقام دے؟ یہ مثال جو ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہاجر علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا. نہ صرف یہ بلکہ ہم اپنی زندگیوں کو اگر ٹٹولیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، ہے نا؟ نمازوں میں ہم درود شریف بھیجتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو. ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا کیونکہ راؤنڈ دا کلاک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ظاہر ہے ان کی یاد دہانی ہو رہی ہے. تو یہ کتنا بڑا شرف میری پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. ایک ماں کی قربانی، ایک عورت. میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر کوئی اپنے اندر ایک تحریک رکھتی ہے. آپ کے اندر بھی وہ کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے.
ہم میں سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ آئی ایم سو یوزلیس، مجھے ہے نا کچھ بھی نہیں آتا، میرے اندر کوئی کوالٹی نہیں ہے، میں تو ہمیشہ لیٹ ہو جاتی ہوں، یا میرے پاس جو ہے کوئی سکل نہیں ہے، میرا ایجوکیشن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ نہیں پیاری بہنوں، اللہ کی مخلوق ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایمان پر قائم رہتے ہو۔ تو عزیز بہنوں، ہم امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا بہترین امت، کسی اور امت کو نہیں کہا بہترین امت، ہم کو کہا ہے بہترین امت۔ تو ہم آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، ابو ایوریج ہیں، بورن ٹو بی لیڈرز ہیں، ناٹ ان دا سینس آف پرائڈ۔ میں بالکل آج یہ کہہ رہی ہوں، تکبرانہ طور پر نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے لیڈرز کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ فطرت ہے پیاری بہنوں، اور ہم کو یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ ہر ماں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ قوام ہے، مرد اس پر قوام ہے، یہ بات اور ہے، لیکن ماں جو ہے وہ گھر کی قوام ہے، اور جب وہ صحیح بنتی ہے تو ساری نسلیں جو ہے بہترین بنتی ہیں۔ پھر ایسے گھرانوں سے میری پیاری بہنوں صلاح الدین الایوبی جیسے عظیم ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، امام ملک رحمہ اللہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ جیسے عظیم شخصیتیں جو ہے جنم لیتی ہیں۔ تو عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت کا لقب جو دیا ہے، اس کو ہم کو ذہن میں بٹھانا ہے، اور ہم جب یہاں سے جائیں تو ہم یہ ذہن نشین کر کے جائیں کہ مجھے اپنا رول ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی نہ کوئی سکل رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھتی ہے۔ کام کیا ہے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بتا کہ میں کیا کروں تیرے دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کا علم اور شعور دے، مجھے استعمال کر لے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹیلنٹ کو، میری بہنوں جو ڈاکٹرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور جتنی بھی بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، تھوڑا وقت اللہ کے لیے ضرور نکالیں۔ ہم مہینے میں ایک دن فی سبیل اللہ میں علاج کروں گی، ڈاکٹرز کہیں، میتھمیٹیشنز یہ کہیں مہینے میں ایک دن میں فی سبیل اللہ پڑھاؤں گی، تاکہ امت کے بچوں کا فائدہ ہو۔ امت کا فائدہ میرا فائدہ ہے، اور یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ صدقے جاریہ بھی لکھے گا انشاءاللہ۔ پھر تو پیاری بہنوں، ہم یہ بات لے کر اٹھیں یہاں سے کہ ہم وہ بہترین امت ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کراتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ تو ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر کیا سکل ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا ایکسیپشنل ہے، کیسے میں اللہ کے راہ میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں۔ ہم میں سے کوئی بہنیں شاید اچھا بولتی ہوں گی تو وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، کچھ بہنیں لکھتی ہوں گی اچھا، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، کوئی بہن کسی اور کام میں جو ہے بہت زیادہ ماہر ہے، مہارت حاصل کرتی ہے، جس کو جو بھی آتا ہے۔ لیکن اللہ کی راہ میں جب ہم کرنے والے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوالٹی کو اور بڑھاتا ہے اور اس کو چار چاند لگا دیتا ہے پیاری بہنوں۔ تو ہم اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ 3 مائیں جو ہے ان کا ذکر، اور اس سے ہم جائزہ لیں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہوتا اگرچہ ہم ان کی جگہ پر ہوتے۔ اب 2 اہم سوالات پیاری بہنوں، اس کے بعد میں چند گولڈن رولز کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گی۔ ایک سوال تو یہ کہ ہماری جو لیگیسی ہے
ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو قانون ہے، اس کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، دین کے اعتبار سے اور ایون امت مسلمہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ماں کی تربیت اور تعلیم ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے؟ ہاتھ اونچا کیجئے. رائٹ، جزاک اللہ. آپ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے سال کی ٹریننگ لینی ہوتی ہے؟ MBBS ڈاکٹر کے لیے 5 سال، رائٹ. اس کے بعد اگر کسی کو جو ہے پوسٹ گریجویشن کرنا ہے، جیسے گائنوکالوجسٹ یا آسٹروٹیشن یا آرتھوپیڈک ڈاکٹر یا پیڈیاٹریشنز کرنا ہے، تو اس کے لیے کتنا ہوگا اور ٹریننگ؟ 2-4 سال اور، رائٹ. تو ٹوٹل کتنے سال کی ٹریننگ ہو گئی ایک اچھا پیڈیاٹرک بننے کے لیے؟ 5 اور 4 8-9 سال کی ٹریننگ کے بعد جو ہے ایک اچھی گائنوکالوجسٹ یا ایک اچھا ڈاکٹر بنتا ہے، یا ایک اچھا انجینئر یا آرکیٹیکٹ یا جو بھی پروفیشن، ایک میتھمیٹیشین یا جو بھی ہوتا ہے. اگرچہ ایک گائنوکالوجسٹ ایک غلطی کرتی ہے یا ایک پیڈیاٹریشین اگر ایک غلطی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے عزیز بہنوں؟ میڈیسن میں اگر ڈاکٹرز کوئی غلطی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بچے کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے نا، ویری ڈینجرس اٹ کین بی. اور اسی لیے کیا کرتے ہیں، بہت سارے ٹیسٹ اور ایگزامینیشنز ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر جب تک بنتے ہیں ان کی پوری ٹریننگ ہو جائے تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں اور وہ انسان کی جان سے کھلواڑ نہ کریں، رائٹ. لیکن ایک ماں بننے سے پہلے کتنے سال کی ٹریننگ اس کو دی جاتی ہے؟ ٹریننگ دی جاتی ہے. کیا یہ ضروری نہیں کہ ایک ماں بننے سے پہلے اس کی ٹریننگ کی جائے؟ ورنہ یہ کہ اگر وہ بچے کی پرورش میں غلطی کرتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پیاری بہنوں؟ نسلوں کی تباہی و بربادی. ایک بچے کی اگر صحیح نشو نما نہیں ہوتی ہے تو سوچئے وہ بڑا بن کے کیا بن سکتا ہے. وہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتا ہے، وہ معاشرے کو تباہ و برباد بھی، اور وہ عام طور پر پوری اخلاقی جو ہے بربادی بھی آ سکتی ہے اس کی وجہ سے. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ اس ماں کی تربیت نہیں ہوئی. اور تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ میری پیاری بہنوں یہ ہے کہ اسٹرنجنٹ اسٹڈی آف دا قرآن کیا جائے. اسٹرنجنٹ اسٹڈی کو کیا کہیں گے؟ بہت سیریس اسٹڈی قرآن کی. یہ نہیں کہ صرف پڑھا جا رہا ہے اور حلق سے نیچے بھی نہیں اتر رہا ہے. قرات تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے. بے شک اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی اجر ہم کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں ہم کو دے گا. لیکن جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، اور اللہ کا فضل ہے آپ لوگ فیضیاب ہو سکتے ہیں، اتنے سارے قرآن کورسز ہیں الحمدللہ، اتنی ساری مجالسیں ہیں، آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ایک اسٹرنجنٹ اسٹڈی ہونی چاہیے قرآن کی نکاح سے قبل. کیسی؟ کور ٹو کور، سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک پورا کے پورا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کلام نازل کیا ہے، میرے لیے قرآن نازل کیا ہے. جب تک میں یہ نہیں پڑھتی مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ تو یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے عزیز بہنوں. دوسرا اہم سوال عزیز بہنوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے سب سے بہترین رول ماڈل کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سب سے اعلیٰ ترین بیسٹ رول ماڈل جس کو کہا جائے گا کون ہے؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور میں اگر پوچھتی ہوں نا میری پیاری بہنوں آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو بنانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، تو کیا جواب ہوگا؟ ہم سب اپنا ہاتھ اونچا کریں گے، ہے نا؟ انشاءاللہ ہم چاہیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلیں ویسی ہی بنائے انشاءاللہ۔ لیکن آئیے ہم جائزہ لیں ہمارے طرز عمل کا بھی۔ دیکھیے، جب ہم کفار کا دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ کافروں جیسا ہی ہوگا نا۔ جب ہم مغرب کی دیکھا دیکھی کرتے ہیں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ بالکل مغرب کے جیسی، ان کی اولادیں جیسی ہے ویسی ہی ہماری اولادیں ہوں گی۔ کفر کو اگر ہم نے رول ماڈل بنایا تو ویسی اولادیں ہوں گی جیسے کافروں کی اولادیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہوں تو ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو ان کا ہی طرز عمل اپنانا ہوگا۔ we'll have to break the پیٹرن کو بریک کرنا پڑے گا۔ اگر آج تک ایسا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے کفار کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں یا مغرب کی دیکھا دیکھی کر رہے ہیں تو ہم کو کٹ کرنا ہوگا، ہم کو بریک کرنا ہوگا پیٹرن کو، اور اس پیٹرن کو اپنانا پڑے گا جس پیٹرن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ تبھی جا کر ایسی نسلیں وجود میں آئیں گی جو کہ لیڈرز ہوں گی، جو کہ بیسٹ آف کریشن ہوگی، جو کہ بہترین جو ہے انسانیت کو وجود میں لائیں گی۔ تو یہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، غرض یہ کہ ہماری ہر شے ویسی ہو جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ دیکھیے، البرٹ آئنسٹائن کا یہ کوٹ ہے، وہ کہتے ہیں and I quote him, the fallacy is insanity is that you do the same thing over and over again and you expect different results۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوپیڈیٹی یہ ہے، یعنی کہ یہ حماقت ہے، بیوقوفی ہے یہ کہ آپ کا طرز عمل کچھ اور ہو اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کچھ اور نکلے۔ یعنی بیج تو بوئے آم کے، بیج تو بوئے مرچ کے، لیکن سوچ رہے ہیں کہ آم کی گٹلیاں آئیں گی، آم کا درخت کھڑے ہوگا۔ یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن تو نہیں ہے۔ تو عزیز بہنوں، چاہے وہ مغربی تہذیب ہو یا وہ کفر کی تہذیب ہو، تہذیب ہماری سب سے زیادہ اعلیٰ اور بہترین ہے، جس کو کہ قرآن میں بالکل اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ کون سا ایسا ازم ہے، کون سی ایسی تہذیب ہے جو سکھاتی ہے کہ والدین کے روم میں جانے سے پہلے بچے دستک دیں اور اجازت لیں؟ اتنی پیور، پاک اور صاف تہذیب ہے جو اسلام نے ہم کو دی ہے، لیکن ہم دوسری تہذیبوں کے دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹ ہے، نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ صرف یہ نگوں کی ریزہ، صرف چونکا دینے والی چیز ہے یہ کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کا معیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ تو ان کا آشیانہ جو ہے اتنا نازک ہے کہ وہ خود ٹاپل ہو چکا ہے۔ آج ویسٹ میں وہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں کہ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، بنیادیں مضبوط ہونی چاہیے، لیکن افسوس در افسوس
کس طرف یہ 21 سینچری میں ہم کہاں جا رہے ہیں، جبکہ ایک بچے کو یہ بالکل فریڈم دیا جا رہا ہے کہ آج وہ چاہے تو بلی بن سکتا ہے، کل وہ چاہے تو ایک گھوڑا بن سکتا ہے، اور کوئی فرق بھی باقی نہیں رہا ہے، اعوذ باللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ ایتھیزم، LGBTQ اور پورنوگرافی، آبسینٹی، یہ سارے یہ جو ہے خرافات جنہوں نے گھیرا ہے آج کے دور کے نوجوانوں کو، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو میری پیاری بہنوں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم کو خون کے آنسو رونا پڑے آنے والی نسلوں کے لیے۔ آج بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کریں، اور قرآن ہم کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہی ہے میری پیاری بہنوں۔ ہم اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر غفلت سے بیدار کریں اور ہم بالکل آگاہ ہو جائیں، اور ہم اپنی نسلوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے فیملیز کو، اپنے جنریشنز کو بچانے کی پوری جد و جہد کریں۔ آخر میں میری پیاری بہنوں چند گولڈن رولز ABC کی شکل میں دے رہی ہوں تاکہ وہ یاد دہانی ہو جائے۔ جو ہم نے 3 کو دیکھا، ماؤں کو دیکھا، اسی کی روشنی میں کون سی ایسی کوالٹیز ہیں جن کو ہم اپنائیں۔ سب سے پہلا تو ہم نے دیکھا گہرا تعلق، A فار اللہ سینٹرڈ، کہ ہم ہر معاملے میں یہ سوچیں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ مجھ سے کیسے راضی ہوگا۔ ہر قدم پر ہمارا سوال اپنے آپ سے یہ ہو کہ کیا میرے اس طرز عمل سے اللہ راضی ہے؟ اگر وہ راضی ہے تو میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ چاہے دنیا کا کتنا بھی بڑا نقصان ہو جائے میں اس سے پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ B تو پہلا کیا ہے؟ A از اللہ سینٹرڈ، یعنی تعلق باللہ اسٹرانگ ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم اپنائیں۔ B بیگر مینٹالٹی نہ ہو۔ عزیز بہنوں، بیگر مینٹالٹی کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر کسی کی اتنی ساری خواہشیں، اتنی ساری تمنائیں کہ مجھے روپیہ، پیسہ، گفٹس، ہر چیز ملے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر اور ایک فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میری تعریفیں ہوں۔ تو ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو گیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ کو کیا کہیں گے؟ ہمارا طرز عمل کیسا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارا امیج ہو گیا ہے آج، اسپیشلی ہم ماؤں، بہنوں اور خواتین کا، کہ مانگ رہی ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے ہے کہ دے دو، مجھے تھوڑی تعریف کر دو، اور اچھا بول دو، اور ریکگنیشن اور امپورٹنس ملے۔ میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، میں نے اتنے سارے کام، یہ ریسیپی میں نے تو بتائی تھی، یہ ریسیپی ہاں میں نے اس کی تربیت کی، اسی لیے تو ایسا ہوا۔ تو یہ میری پیاری بہنوں بہت بڑا فتنہ ہے، اور پھر یہ نسل در نسل چلتا جاتا ہے۔ تو بیگر مینٹالٹی سے باہر نکل کر ہم کو ایمپاورڈ مینٹالٹی حاصل کرنا ہے۔ کیسی ایمپاورڈ مینٹالٹی ہوگی؟ کہ ہم دینے والے بن جائیں، ہم جو ہے دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دینے والا ہے، میرا اجر اس دنیا میں نہیں چاہیے مجھے، میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر چیز کا اجر دے، اور وہ تو دیتا ہی ہے میری پیاری بہنوں۔ تو ہم اس مینٹالٹی سے باہر آ جائیں۔ تو بیگر مینٹالٹی ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ مینٹالٹی ہے، کیونکہ اس میں ہم کو نا بیچارہ بنا کے رکھ دیتی ہے۔ ہر لمحہ یہی انتظار کہ شاید میرے شوہر میری تعریف کر جائیں، شاید میری امی تعریف کریں، شاید میرے فرینڈ سرکل میں میرا ذکر ہو، اور اس پر سونے پر سہاگا ہے سوشل میڈیا جو ہے، نمبر آف لائکس، نمبر آف فیورز، نمبر نہ کاؤنٹنگ، نمبرز کو اتنا زیادہ امپورٹنس جو دیا جا رہا ہے، تو یہ اور بھی زیادہ خرافات اس کی وجہ سے ہے۔
तो हम अपने आप को कंट्रोल में रखें प्यारी बहनों। सी, ए बी हो गया, सी क्या? क्रिस्टल क्लियर विजन। विजन के बारे में आप जानते हैं? विजन ये है कि आज से 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल बाद मैं अपने आप को कैसा देखती हूँ, या मरने के बाद मुझे लोग कैसे याद करेंगे। आज से 20 साल बाद मैं अपने आप को कैसा तस्वुर करती हूँ, मेरा घर कैसा होगा। घर के माने ये नहीं कि मेरा विला और मेरी कार और मेरे बंगला और जायदाद, ये नहीं बहनों, बल्कि मेरा घर यानी मेरे लोग जिनको मैंने तरबियत दी हूँ, मेरे लोग क्या वो अल्लाह वाले होंगे? क्या वो उम्मत मुस्लिमा के लिए कुछ अच्छा भला किया होगा उन्होंने? तो कैसा विरसा मैं, क्या लेगेसी मैं छोड़ रही हूँ इस दुनिया में। आपको एक मिसाल देती हूं मैं हेलन केलर की। हेलन केलर के बारे में आपने सुना है? हेलन केलर जो थी, जब इनकी पैदाइश हुई थी, इनके 3 सेंसेस कम थे, यानी कि वो देख नहीं सकती थी, वो सुन नहीं सकती थी और वो बोल नहीं सकती थी। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनका कैसा हशर होगा, कितनी हेल्पलेस, कितनी वल्नरेबल वो अपने आप को महसूस करती होंगी। लेकिन ट्रेनिंग और तरबिया के ज़रिए उनकी जब वो एक बहुत जो है बहुत सोशली अवेयर बन गई, जब उनकी तरबियत हुई, और एक बहुत बड़ी फिलैंथ्रोपिस्ट, एक राइटर, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में उन्होंने सोशल काम भी किया। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया क्या इससे बदतर कोई ऐसी चीज है, यानी अंधे होने से, इज देयर एनीथिंग वर्स देन बीइंग ब्लाइंड, नाबीना होने से बदतर कोई और चीज है क्या, उनसे पूछा इंटरव्यूअर ने। तो कहती हैं, हैविंग आई साइट विथ नो विजन इज वर्स देन बीइंग ब्लाइंड। मानिए कि आपके पास आई साइट तो है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर विजन नहीं है तो आप उस अंधे इंसान से बदतर हैं। फिर कि आंखें तो हैं लेकिन आपके पास विजन नहीं है। तो विजन ये है कि आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल, 70 साल बाद के हालात को देखना। आज जो मैं बीज बो रही हूँ, आज जो मैं अच्छी तरबियत दे रही हूँ अपने बच्चे को, इसका फल मुझे 70 साल बाद मिलेगा। टीचर्स आज जो पढ़ाती हैं क्लास में, 20 साल बाद वो प्रोडक्ट तैयार होता है प्यारी बहनों। तो ये है विजन। सो सी इज फॉर क्रिस्टल क्लियर विजन, कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहती हैं अपनी जिंदगी के साथ। आपने सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे एक मकसद के तहत भेजा। फिर D stands for deep rooted faith, यानी कि बहुत गहरा ईमान। और हम ये कैसे हासिल करेंगे गहराई ईमान की? कांस्टेंट अल्लाह ताला से कनेक्शन, अल्लाह ताला के रसूल से कनेक्शन, अच्छे लिटरेचर से कनेक्शन, अच्छे लेक्चर्स से कनेक्शन। और आज तो कितना ज़्यादा मवाद मौजूद है अजीज़ बहनों, जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती हैं, ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद है कुरान से रिलेटेड। और तो अपने आप को, जो पॉइंट है मेरा वो यही है कि अपने आप को एनरिच करना, एम्पावर करना और अपने आप को एनर्जाइज करना अच्छे मवाद को हासिल करते हुए। देखिए, एक फॉर्मूला है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी क्या है? गार्बेज कचरा, गंदगी। गंदगी अगर अंदर जाती है तो गंदगी से ही लबरेज हो जाएंगे हम, और गंदगी ही बाहर आएगी।
لیکن اگر اچھا مواد اندر جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے ایمان سے، اچھے لٹریچر سے فیضیاب ہوں گے اور وہی چیز ہم دیں گے اپنی نسلوں کو۔ لیکن اگر ہر وقت گانا بجانا، گندگی جو ہے وہی شیطان، وہ جو ہے نا ایڈیٹ باکس جو ہے گھر میں، اگر وہی آن ہے آل دا ٹائم اور موویز پہ موویز دیکھے جا رہے ہیں اور گندگی اگر ذہن میں جا رہی ہے، تو پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کیا چیز باہر نکلنے والی ہے۔ سو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ گاربیج اگر اندر جائے گا تو گاربیج ہی باہر نکلے گا، لیکن اگر ایمان افروز اچھی چیزیں اندر جائیں گی، دیٹ از وائی یو نیڈ ٹو بی کنیکٹڈ ٹو پیپل آف دا قرآن، پیپل آف دین۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ساتھی، اپنے دوست ایسے ہوں جو اہل علم ہوں، جو اہل قرآن ہوں، جو اہل دین ہوں، تاکہ ہمارا بھی شمار جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ دیکھیے عزیز بہنوں، آپ جب ایک اچھی محفل سے گھر جاتی ہیں تو آپ کے ذہن کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ کیسا سوچتی ہیں آپ؟ کچھ اچھے جذبے لے کر اٹھتی ہیں نا؟ اور فرض کیجئے آپ ایک ایسی بڑے پارٹی میں جاتی ہیں یا ایک اچھے خاصے ایکسٹراویگنٹ نکاح میں، نکاح بھی نہیں بولا جائے گا اس کو، تو شادیوں میں جاتی ہیں جہاں بہت سارا کھانا ایکسٹراویگنٹ، شیطانوں کے بھائی وہاں پہ شامل ہیں نا سب، کیونکہ فضول خرچ کون ہے قرآن کہتا ہے۔ تو اگر آپ ایسی پارٹی میں جاتی ہیں یا ایک کٹی پارٹی جس میں آپ صرف ہنسی مذاق بس یوں ہی مل رہے ہیں فرینڈز، اور اس میں جاتی ہیں، تو گھر پر جب جاتی ہیں تو کیسے جذبوں سے جاتی ہیں؟ آج اس نے ایسا لباس پہنا تھا، نیکسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ مجھے اس سے اچھا لباس پہننا ہوگا نا۔ اس کے پاس یہ برانڈڈ پرس تھا، تو نیکسٹ ٹائم جب میں کٹی پارٹی میں جاؤں گی تو ایٹ لیسٹ اس سے تھوڑا اور ایک درجہ بہتر برانڈ کا پرس میرے پاس ہونا تو چاہیے۔ اس کے پاس اگر 72 انچ کا ٹی وی ہے تو میرے پاس ایٹ لیسٹ 90 انچ کا تو ہونا چاہیے۔ اب ہم خود چوز کریں کہ کون سے جذبے ہمارے لیے خیر خواہی کے جذبے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کلاسز سے جاتے ہیں، جب ہم ایسی محفلوں سے جاتے ہیں، جب ہمارا تعلق نیک اور صالح اور پرہیزگار لوگوں سے ہوتا ہے، تو ہم کیسے جذبوں سے گھر جاتے ہیں؟ شکر گزاری کا جذبہ، صبر کا جذبہ کہ مجھے کچھ کر گزرنا ہے میری زندگی میں۔ ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے شوہروں سے پھر ہم اور اچھا برتاؤ کریں گے، کیونکہ ہم نے جذبے جو لے کر اٹھے وہ اچھے جذبے لے کر اٹھے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی مدد بھی آئے گی ایسے جذبوں میں۔ تو ای از empower yourself with قرآنک لٹریچر، اچھے لیکچرز سنیں ہم، تاکہ ہمارے اندر ہم جو ہے نا ایمان سے لبریز ہو جائیں، کیونکہ یو کی ناٹ پور فرام این ایمٹی جگ۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کو اپنے گھر میں رہ کر سب کو روشن خیال کرنا ہے، تو روشن خیال کیسا کریں گی جبکہ یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے؟ روشن خیال اس وقت آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو کر سکتی ہیں جبکہ خود یہاں روشن خیال ہوں گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ایمبیسڈر بنا کر بھیجا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی جائیں، اٹھے بیٹھے، اس گھر کو، اس مقام کو، اس جگہ کو، اس محفل کو ہم کو روشن کرنا ہے۔ وی آر دا ایمبیسڈرز، ہم خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کا عبد بنایا ہے۔ ہر لمحہ میری پیاری بہنوں، یہی نہیں ہے کہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے جو ہم دعوتی کام کر سکتے ہیں، بلکہ ہر اعتبار سے، ایون ہمارا حجاب، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جو ہے دعوت ہے، اگرچہ وہ اس طریقے سے کی جائے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ای از empower, enrich with the literature and matter جو کہ ہم کو اللہ سے قریب لے آئے۔ ایف یہ ہے کہ فرملی ہولڈ کرنا ہے، بالکل مضبوطی کے ساتھ اپنے ریموٹ کو ہولڈ کرنا ہے۔ یہ ریموٹ کیا ہے؟ اپنی ذات کا ریموٹ۔ کیسا ریموٹ؟ اکثر مائیں کہتی ہیں
पागल बना के रख दिया मेरे बच्चों ने मुझे। सुना है ये जुमला, पागल बना के रख दिया मुझे। आप सोचिए कितना बड़ा जुमला है अजीज बहनों। बड़े शैतानी बच्चे हैं ये, नाउजुबिल्ला। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए। पता नहीं कौन सी वक्त जो है दुआ की घड़ी हो और वो कबूल हो जाए, अल्लाह ना करे कभी। तो हमारा रिमोट जो है हमारे कंट्रोल में रहे। ऐसा कहने से क्या होगा बच्चों के ताल्लुक से कि पागल बना के रख दिया, दे ड्राइव मी क्रेजी। मतलब आपने उन बच्चों को इतना इख्तियार दिया कि वो आपको पागल बनाएं। यानी सोचिए कि वो आगे चल के क्या करेंगे फिर। तो ये गलत है। हम उनको बताएं, हम उनको इस तरह के कलमात ना कहें। और ये हमारी भी साइकोलॉजी के साथ एक खिलवाड़ हो जाता है। क्या सचमुच वो बच्चा ये कर सकता है? नहीं, कंट्रोल में मैं हूं, मुझे कंट्रोल करना है उसको। तो हमारा रिमोट जो है वो हमारे अपने हाथ में हो और कंट्रोल में हो। एक फोन आ गया और किसी ने बहुत तारीफ कर दी तो हम इतने ज्यादा फूले नहीं समाते। दूसरा फोन कॉल आ गया और हमारे शौहर ने या किसी और ने कुछ कह दिया कि तुम ऐसी हो, तुमने वैसा किया, तुम्हारी ये गलती, तो 3 दिन हम टॉर्मेटाइज हो जाते हैं। 3 दिन हम खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं, और रो रहे। होना चाहिए ऐसा। स्ट्रॉन्ग मोमिना तो वो है जो कि जो कहना है कहे। मुझे पता है कि मैं अल्लाह की राह में, मैं अल्लाह की इताअत कर रही हूं। और मेरा पावर कहां से आता है, मुझे कुव्वत कहां से मिलती है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। राइट? मुझे कुव्वत कहां से हासिल करनी है? ना कि ये 2 अल्फाज तारीफों के जिससे कि मैं इतनी ज्यादा जो है फूले नहीं समाती, और ना ही ये 2 अल्फाज क्रिटिसिज्म के। ठीक है, क्रिटिसिज्म किया, ओके, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फंक्शन ही नहीं कर सकते हैं और हम जो है बिल्कुल स्ट्राइक पे आ जाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सक रही। वो बच्चे भी फिर सफर कर रहे हैं, घर भी सफर कर रहा है। तो आऊज़ु बिल्लाह, प्यारी बहनों, हम अपना रिमोट अपने कंट्रोल में रखें कि मुझे जब खुश होना है, मैं समझती हूँ कि मैं क्यों खुश हो रही हूँ और मैं खुश होंगी एक वजह से, और मैं गम भी करूंगी एक वजह से। मेरा रिमोट मेरे हाथ में है। EFG गोल्डन रूल ये है अजीज बहनों कि हम एक बेहतरीन लेगेसी का ख्वाब रखें कि कम से कम मुझे उम्मत मुस्लिमा को एक अच्छा शख्स तो देना ही है मेरी नस्लों से, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, बट कम से कम एक जो है मुझे विरसे में अल्लाह की रज़ा के लिए, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, जैसे कि मरियम अलैहिस्सलाम ने किया था, इस तरह से मुझे करना है। कम से कम ख्वाब तो रखें, कम से कम दुआएं तो किए, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह। और वो दिन दूर नहीं जबकि इस सरजमीन से, जैसे कि डॉक्टर निखत ने अभी बताया कि यहाँ से बहुत से उलमा हो गुजरे हैं, तो यहाँ का तो दस्तूर है। तो इंशाअल्लाह अगर हमारी ख्वाहिशें हैं, अगर हम दुआएं करते हैं, तो अल्लाह ताला वो दिन ज़रूर दिखाएगा जबकि इस सरजमीन से बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स और ऐसे उलमा और ऐसे साइंसदान और ऐसे मैथमेटिशियन और बेस्ट ऑफ द लीडर्स यहाँ से उठेंगे इंशाअल्लाह। ज़रा पुरदार इंशाअल्लाह होना चाहिए, इंशाअल्लाह। EFGHI लास्ट जो है, आई जो है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक शय है हमारे अंदर। फिरौन को जानते हैं हम, राइट? एक है दूसरा मिनी फिरौन। मिनी फिरौन यानी क्या? ये छोटा सा फिरौन। कहाँ है वो? यहाँ अंदर। आई मी माई सेल्फ वाला फिरौन। मैंने किया, मैं दिन में से सुबह से लेकर रात तक बहनों हम जायजा लें कितनी मर्तबा हम अपने आप का जिक्र करते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मैंने किया, वो मैंने किया। तो ये मैं जो है ना, इसको, ये एक दरिंदा है हमारे अंदर। इसको कहेंगे कि एक बीस्ट, यू नो,
ایک درندہ, ایک ایسا شیطان, ایک منی فرعون جس کو ہم کو اچھی طرح سے قوت سے باندھ کے رکھنا ہے. اس کو جب ہم باندھیں گے تو ہماری ترقی ممکن ہے, کیونکہ ہر چیز میں یہ شیطان جو ہے نا سامنے لے آتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کی وجہ سے گھر جو ہے تباہ ہو رہے ہیں اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ڈیورس از آن دا انکریز, اور کتنے زیادہ خرافات اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اس مائی سیلف کو, اس بیسٹ کو ہم باندھ کے رکھیں, اور اس سے زیادہ اگر بہتر ہے ہم اس کو ہے نا اس کو ذبح کر ڈالیں ہم, کیونکہ یہ اگر ہوگا تو انشاءاللہ ہم جو ہے پھر ویسی بنیں گی جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے, اور یہ اور صحابیات جیسے اخلاق اور کردار ہمارا ہوگا, اگرچہ ہم نے خالص اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیا, نہ کہ میرے لیے, نہ کہ میں نے کیا, بلکہ خالص اللہ کے لیے ہمارا ہر کام ہو. عزیز بہنوں, تو میری پیاری بہنوں, ہم جانتے ہیں کہ اسلام شریعتی قانون ہے یہاں پہ, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا, اللہ رب العالمین ہم کو استعمال کرے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں بالکل اعلیٰ ترین طریقے سے جو ہے دین اسلام قائم ہو جائے, اور نہ صرف یہ کہ قائم ہو بلکہ پاکستان ایک روشن چراغ ہو جائے تمام ممالک میں, ویدر اٹ از دا ایسٹ اور دا ویسٹ, بلکہ سب سے زیادہ پاورفل نیشن بن جائے انشاءاللہ. وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور رحیم. جزاکم اللہ خیر. آپ سب اپنی نشستوں پہ رہیں گے, بھی کوسچن آنسر سیشن ہے. السلام علیکم, میرا نام ادیبہ ہے. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو 5 ٹائم نمازی بنانے کے لیے ہم کیا کوشش کر سکتی ہیں کہ ہمارے بچے 5 ٹائم نمازی بن جائیں. بہن کا جو سوال ہے نماز کے تعلق سے, اگر گھرانہ اور گھر میں اگر بچپن سے, دیکھیے بچپن سے جب گھر میں مائیں بہنیں تمام افراد گھر کے ماں باپ اسپیشلی نماز پڑھتے ہوں گے تو انشاءاللہ ساتھ ہی ساتھ وہ بچوں کو لے کر بھی پڑھیں گے, تو یہ بہترین رول ماڈلنگ ہوتی ہے. ایک سوال میں آپ سے کروں گی, یہ کہ بچے کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے, کیا عمر سے بچوں کی تربیت شروع ہونی چاہیے؟ 7, کسی نے کہا 7 سال, 4, 2, گود سے, یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت, بچپن سے, یعنی کہ وہ کہہ رہی ہیں گود سے, پریگنینسی سے. ویری گڈ. اور ہاں, تو آپ نے ذاکر کا جواب سنا ہے. اوکے, دیکھیے بچوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ اپنا لائف پارٹنر چنتی ہیں. جب لائف پارٹنر کا انتخاب کیا, بچے کی تربیت اس وقت سے شروع ہوئی. کیا یہ شخص میرے بچوں کے باپ بننے کے لائق ہے؟ کیا یہ لڑکی میرے بچوں کی ماں بننے لائق ہے؟ اگر یہ سوال کا جواب دیا جائے, اگر اس میں تسلی بخش جواب ملے تو آگے بڑھنا چاہیے, ورنہ یہ کہ ایسے شخص سے رشتہ نہیں کیا جائے. تو تربیت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں آسانی اسی وقت ہوگی جب کہ ماں اور باپ دونوں کا مشن ایک ہوگا. ماں اور باپ دونوں کا مشن اگر ایک ہوتا ہے تو تربیت بھی آسان ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے ایک ایسے فلائٹ کا جس میں فلائٹ انجینئر جو ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے جانا ہے کراچی, اور پائلٹ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے جانا ہے لاہور, تو کتنا کنفیوژن ہوگا اس ایئرپلین کے اندر, رائٹ؟ اسی طرح سے اگر باپ کچھ اور مشن رکھتا ہے اور ماں کچھ اور مشن رکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ گاڑی آگے چلنے میں بہت پریشانی ہوتی ہے. ڈفرینسز تو ہوں گے میاں بیوی میں, لیکن کم سے کم چند مشن اللہ کی رضا کے لیے مر مٹنا, اللہ کی رضا کے لیے کرنا, ایٹ لیسٹ ایک مین آبجیکٹو جو ہے تو کم سے کم وہ آبجیکٹو تو ہونا چاہیے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ گھر میں رول ماڈلنگ سے بچے نماز سیکھتے ہیں, اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دعا کی جائے.
निकाह के पहले से ही सौले नस्लों की दुआ की जाए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसमें कामयाबी देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है, जिस घर में बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो बड़े हो चुके हैं, तो उनको जो है मोटिवेशन के ज़रिए, इंस्पिरेशन के ज़रिए प्यार से उनको दिखाया जाए, ना कि मारपीट की जाए। प्यार से और मोटिवेशनल लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियोस दिखाकर ये काम किया जा सकता है। आपने जबकि इतने दिनों तक नमाज नहीं पढ़ी, ऑल ऑफ अ सडन आप आज दीनदार हो गए, आप ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि बच्चा भी नमाज पढ़ना शुरू कर दे। तो वक्त लगेगा इस बात को, लेकिन पहले हमें एक अच्छी बॉन्ड तैयार करना है बच्चों के साथ, प्यार और मोहब्बत की, और उसके बाद उनको करेक्ट करना है। तो रिमेंबर, कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट। कनेक्ट करना चाहिए बच्चे से, उसके बाद उसको करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि खाली करेक्शन अगर करेंगे तो बच्चा डर के मारे तो आज पढ़ेगा, लेकिन उसके दिल में नमाज की जो रूह है वो पैदा नहीं होगी। सो होप दैट हेल्प्स। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दावा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि जन्नत में जाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें वादावासो बिल हक भी है। तो हम हाउस वाइफ्स जो हैं वो बाहर निकल के तो दावा नहीं कर सकती, तो घर में अगर उलमा के लेक्चर्स वगैरह कर लें तो वो काफ़ी है। बहन का सवाल ये है कि सूरतुल अस्र के मुताबिक 4 बातों पर अमल करना ज़रूरी है, चारों सब्जेक्ट्स में पास होना जो है ज़रूरी है। तो वतवासो बिल हक़ अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हम घर में बैठे बैठे जितना भी कर सकते हैं? बिल्कुल बहन, हर किसी को तो ये मौका और ये जो है मौका हासिल नहीं है कि जाकर इंटरेक्शन करें, लेकिन जिसको हासिल है कम से कम वो ये करे। और आज ऑनलाइन के दौर में दुनिया जो है वो मुट्ठी में है, तो अभी वो शिकायत बाकी ही नहीं रही कि हम नॉन मुस्लिम्स के साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है। इस्लाह भी कर सकते हैं, दावा भी कर सकते हैं। कम से कम किसी गैर मुसलमान को एक बुक ही दे देना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान जो है किसी को दे देना, एक फ्लायर किसी को दे देना, ये भी जो है एक दावत है। तो दावत जो है इट कैन बी डन इन वेरियस फॉर्म्स, बहुत सारे तौर तरीके हो सकता है। जिसकी जैसी हैसियत है वो वैसा करे। अल्लाह ताला हमारी नियतों को, हमारी तड़प को देखता है, हमारी कोशिशों को देखता है। अगर हमारी कोशिश ये है और सच्ची दिल से हम चाहते, अल्लाह खुद हमारे लिए रास्ते फराहम कर देगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। नाज़रीन इकराम, देखा आपने बयान सुना कि किस तरह आपने इतने प्यारे अंदाज से हम सब माँओं, बहनों, बेटियों को दीन इस्लाम की तबलीग की। आज के दौर में ये सब करना बहुत मुश्किल काम है, इस पे अमल करना बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हक बात कहने, हक बात सुनने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।